اور میرے بھائی، ذکر ہوتا ہی زبان کے ساتھ ہے، دل میں دماغ سے تو آدمی سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر اذکار کرنا ہے، مطلب کہ محسوس ہونا چاہیے آدمی کو کہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر سے مراد ضروری نہیں کہ لوگوں کو سنایا جائے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم آدمی کو خود تو پتہ ہو کہ وہ ذکر پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ، یعنی استغفار کر رہے ہیں، یا لا الہ الا اللہ مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں، یا قرآن کریم کی کوئی صورت یا آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم از کم ان کو تو پتہ ہونا چاہیے یہ دل ہی دل میں کیا کس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک زبان نہیں ہلے گی میرے بھائی، فرشتے کس طرح لکھیں گے؟ سمجھے؟ فرشتے تو تبھی لکھیں گے نا جب آپ زبان کو حرکت دیں گے۔ زبان کو حرکت ملے گی تو پھر یہ کچھ نہ کچھ ادائیگی ہوگی۔ یہ زبان کا فعل ہے، بولنا، حرکت کرنا، یہ زبان کا فعل ہے، اور یہ ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ باقی جو دل ہے، دماغ ہے، اس کا تعلق غور و فکر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو غور و فکر دل اور دماغ میں، البتہ ذکر اذکار کرنا ہے تو وہ آدمی زبان سے کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی یعنی کہ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وہ اپنے یعنی کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے مثال کے طور پر، یا آج کل وہ سیل والی چائنا کی تسبیح جو ہے چھوٹی، وہ انگلی میں بھی لوگ رکھ لیتے ہیں یا ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اسے، تو ٹک 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 وہ استغفر اللہ یا اللہ اکبر اس طرح پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بات بھی سنتے رہتے ہیں ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے، یعنی توجہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ادھر تو متوجہ نہ ہو۔ اگر ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ذکر کریں، لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا بلند آواز سے ذرا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تو آپ علیہ السلام بسا اوقات 70 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی ساتھ ساتھ ہاں نام کہاں نا کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، یعنی بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے مناسب سمجھا تو کسی کی بات کا جواب دے دیا یا مزید وضاحت کر دی، اگر نہیں تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی لوگوں میں بیٹھے ہیں آپ اور ساتھ ساتھ یہ زبان سے ذکر بھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں آپ، اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم۔